اللہ الرحمن الرحیم واللہ یختص برحمتہ من یشاء وقال اللہ تبارک و تعالی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام، لائق صد تعظیم و اکرام سادات اعظام، علماء کرام، ارباب علم و دانش، قائدین و وابستگان تحریک منہاج القرآن، منہاج القرآن ویمن لیگ و جملہ فورمز، مہمانان ذی وقار اور معزز و مکرم حاضرین گرامی قدر، اللہ جل مجدہ کا بے حد و حساب شکر کہ جس نے اپنی دائمی اور مستقل سنت مبارکہ کے عین مطابق آج کے اس دور اور زمانے میں جو مادیت، نفسانیت اور دنیا طلبی اور حب جاہ و منصب اور عزت و شہرت اور شہوت پرستی جیسے فتنوں سے بھری ہوئی ہے اور ایمان کی راہوں پر چلنا دشوار تر ہو گیا ہے۔ اس دور میں اللہ رب العزت نے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر فلسفیانہ تشکیک و ریب پر مبنی تصورات اور بہت سارے اعتقادات جو زندگی کو متاثر کر رہے تھے اور دین کی طرف رجحانات میں کمی آ رہی تھی، اور اس پر پھر مغرب زدگی اور مادہ پرستی وہ اعتقادات اور عقائد کو اعمال کے ساتھ ساتھ تباہ کر رہی تھی، تو اللہ رب العزت نے ہر دور اور ہر زمانے میں اپنی اس سنت کو قائم رکھا کہ جب بھی ایسا دور آتا تھا ہمیشہ، تو اللہ رب العزت اپنی طرف سے کسی نہ کسی ایک فرد یا کئی افراد کو دنیا میں مبعوث فرما دیتے تھے۔ یہ سلسلہ آقا علیہ السلام کی ذات اطہر تک انبیاء کی شکل میں قائم رہا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت میں چونکہ اس دین کو قیامت تک زندہ رہنا ہے اور قابل عمل رہنا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس امت میں دین پر اعتقادی اور عملی اعتماد کو قائم رکھنے کے لیے ہر دور میں مختلف افراد بھیجے، مختلف شعبوں میں، پھر ان کے اپنے اپنے درجے تھے، بگاڑ کے مطابق، زوال کی شدت کے مطابق۔ کہیں پر اصلاح کے لیے بھیجا، وہ مصلحین کہلائے، کہیں پر بگاڑ اس سے زیادہ تھا تو اللہ رب العزت نے تجدید احوال کے لیے اور اصلاح احوال کے لیے ان سے اوپر کے درجے کے لوگوں کو بھیجا، جنہوں نے اجتہاد کر کے پھر دین پر ڈگمگاتے ہوئے، متزلزل ہوتے ہوئے یقین و اعتماد کو بحال کیا، وہ مجتہدین کہلائے۔ اور جب زوال زیادہ شدت اختیار کر گیا تو اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو بھیجا وہ اپنے اوصاف اور اپنی صلاحیتوں کی بنا پر
تجدید کرنے کے منصب پر فائز تھے، اللہ رب العزت نے ان کی شکل میں مجددین بھیجے۔ اور یہ حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر صدی کے کنارے پر میری امت میں اللہ رب العزت مجدد بھیجے گا، جو اس امت کے لیے اس دین کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور زندہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ دین پر امت کے اعتماد کو قائم اور پختہ کرے گا، اور ایمان دوبارہ اطمینان کو چھونے لگے گا۔ یہ ضمناً ایک بات عرض کر کے پھر میں واپس پلٹتا ہوں کہ یاد رکھیے، ایمان بڑی نعمت ہے، مگر ایمان میں جب یقین اپنے کمال اور انتہا کو پہنچتا ہے تو اس حالت کو حالت اطمینان کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں قرآن مجید سے ایک مثال دے دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، اللہ نے پوچھا ابراہیم کیا اس پر ایمان نہیں ہے؟ اولو العزم اور جلیل القدر رسول و نبی ہیں، ان سے اللہ پوچھ رہا ایمان نہیں ہے، ظاہر ہے اب ان سے پختہ ایمان کس کا ہو سکتا ہے؟ قال بلا، ایمان ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، مگر میں چاہتا ہوں اس ایمان کے ساتھ ساتھ مجھے قلبی اطمینان نصیب ہو جائے۔ تو ایمان کمال رسوخ اور انتہا کو پہنچتا ہے تو وہ اطمینان میں بدلتا ہے۔ اس اعتماد اور اطمینان کی حالت میں پھر جب افراد امت اٹھتے ہیں تو وہ امت کا ریوائیول ہوتا ہے، امت کی نشاط ثانیہ ہوتی ہے، امت کا ایک نیا دور عروج شروع ہوتا ہے، اور یہ عروج و زوال یہ ہمیشہ چلتے رہے اور قیامت تک آتے جاتے رہیں گے۔ مگر یاد رکھیے کہ زندہ قومیں وہ ہوتی ہیں کہ جو شکست کے بعد اور زوال آ جانے کے بعد مایوس اور پژمردہ ہو کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ نہیں جاتی، تقدیر کا شکوہ نہیں کیا کرتی۔ افراد یا اقوام وہی عزت پاتے ہیں، وہی حیات جاوداں پاتے ہیں، وہی ابدی زندگی پاتے ہیں جو خود اپنے حالات کو بدل دینے کے لیے سراپا عمل اور پیکر جد و جہد بن کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ انسان کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ یہ پلٹ پلٹ کر اپنے مقصود کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک الگ ایک فلسفیانہ بحث ہے۔ سو اللہ رب العزت جب کسی طبقے، کسی قوم اور کسی امت کو بھی دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرنا چاہتا ہے تو یاد رکھیے اس نے تاریخ میں کبھی آسمانوں سے فرشتوں کو اتار کر یہ کام نہیں کیا ہے۔ یہ انسانوں کی زندگی کا کام ہے، انسانوں نے ہی کرنا ہوتا ہے۔ بدر میں بھی جو فرشتے آئے تھے نا، آپ شعر پڑھتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، کتار اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ تو سن لیجئے وہ جو فرشتے بھی آئے تھے وہ معاملہ ہوا کیا۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کو بتا دیا دعا کے بعد کہ 1000 فرشتے اللہ بھیج رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ بڑھا دیں۔ آقا علیہ السلام دوبارہ دعا کے لیے نہیں گئے، وہیں بیٹھے بیٹھے فرمایا فکر نہ کرو، کمر ہمت باندھو، اللہ 3000 فرشتے بھیجے گا۔ یا رسول اللہ کچھ اور زیادہ کر دیں۔ پہلا مارکا تھا نا، کچھ تھوڑی جھجک تھی، کچھ تھوڑے معاملات تھے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہو، تم اٹھو، لڑائی کی تیاری کرو، اللہ 5000 فرشتے بھیجے گا۔ یہ تینوں عدد قرآن مجید میں ہیں، قرآن مجید میں۔ تو 1000 کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، چونکہ کافر 1000 تھے، اللہ نے فرمایا حبیب یہ 1000 تو زمین پر بھیج رہا ہوں، 4000 پیچھے تیرے اشارے کے منتظر ہیں، جب چاہو اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، درخواست دعا کرنے کی ضرورت نہیں، بس تیرے اشارے کے منتظر ہے، جب چاہنا بلا لینا۔ اب وہ جو 1000 تو زمین پر آ گئے نا، یہ بال اتفاق بات ہے، 1000 زمین پر آ گئے۔ بعض فرشتوں نے دیکھا
جبریل اس دن زرد رنگ کا، پیلے رنگ کا امامہ پہنے ہوئے تھے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ کافر تھے 1000 آ گئے فرشتے، تو ایک فرشتے کے کوٹے میں ایک کافر آتا تھا تو وہی مار دیتے، سارے مسلمانوں سے کہا جاتا بھئی تم پریشان نہ، تم بیٹھ کر تسبیح کرو، تم نماز پڑھو، روزے ہیں، اللہ اللہ کرو، تھک گئے ہوگے، بھوک پیاس فاقہ ہوگا، جسم کمزوری کا شکار ہے، نقاہت زدہ ہے، تم بیٹھو اللہ اللہ کرو، یہ فرشتے آ گئے اپنا کام کر کے چلے جائیں گے۔ اب کافروں کا لشکر 1000 کا تھا، ادھر لشکر مصطفیٰ 1000 فرشتے اور 313 انسان صحابہ، تو کافروں کا تو ککھ بچنا نہیں چاہیے تھا۔ اچھا فرشتہ تو ایک بھی آتا تو وہ سارے کافروں کا صفایا کر جاتا۔ بھئی اسرائیل اکیلا ہی ہے نا، پوری دنیا میں روزانہ لاکھوں کو لے جاتا ہے، کسی کی مجال ہے کوئی آگے سے جواب دے یا نہ کرے یا انکار کرے؟ تو ایک فرشتہ بھی کافی تھا، 1000 بھیج دیے، ایک ایک کو مارتے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ اپنی ایفیشنسی رپورٹ درج کرواتے اور واپس جاتے۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ ہوا کیا ہے؟ کافر کتنے مرے؟ 70۔ بولیے کتنے؟ 70۔ اچھا ان 70 میں سے بعض روایات میں یہ آیا ان 70 میں سے 35 کے لگ بھگ تنہا حضرت مولا علی شیر خدا نے مارے، 35۔ باقی کتنے رہ گئے؟ 35۔ 5-7 کافروں کے مرنے، صحابہ کے ہاتھوں مرنے کے واقعات بھی حدیث کے لٹریچر میں ہیں۔ ابو جہل کو بچوں نے مار دیا، کسی کو کسی نے مار دیا وغیرہ وغیرہ، تو 5 اور کر لیں 40۔ تو یہ جو 1000 فرشتے آئے تھے آسمانوں سے، یہ ٹوٹل ملا جلا کر 30 کافر مار کر گئے ہیں۔ 30 کافر، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ انہوں نے تو نظر بھی نہیں آنا تھا، تو وہ ایک ہی کافی تھا، گردنی میں ایک ایک کی باری باری مروڑ دیتا سب کی۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا پر یہ عالم اسباب ہے، عالم اسباب ہے، یہ جد و جہد کی دنیا ہے، یہ عمل پہم کی دنیا ہے، یہ جہد مسلسل کی دنیا ہے۔ یہاں فرشتے آ کر آپ کے حصے کا کام نہیں کریں گے۔ وہ جو مدد و نصرت ہے فرشتوں کے ذریعے جو بدر میں آئی تھی، سوال یہ ہے احد میں کیوں نہیں آئی تھی؟ احد میں کیوں نہ آئی؟ خندق میں کیوں نہ آئی؟ وہاں بھی وہی رسول تھا، وہاں بھی وہی صحابہ تھے، وہی پیکران عزم مسمم تھے، مگر نہیں آئے۔ وہ پہلا معرکہ تھا، صرف دکھانے آئے تھے، دکھانے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی قدرتیں تمہارے ساتھ ہیں، اللہ کا امر تمہارے ساتھ ہے، اللہ کا نظام تمہارے ساتھ ہے، اللہ کے خزانے تمہارے ساتھ ہیں، اس کے ملائکہ تمہارے ساتھ ہیں۔ رہا کام کا معاملہ، یہ تمہارا کام ہے، تمہیں کو کرنا ہے، تمہیں کو کرنا ہے۔ تو اللہ جب کسی قوم کو اٹھا کر کھڑا کرنا چاہتا ہے، فرشتے نہیں اتارتا، مال و اسباب کی بارش نہیں برساتا، زمین سے معدنیات اور خزانے نکال کر ڈھیر نہیں کر دیتا۔ رب ذوالجلال کا طریقہ یہ ہے، وہ جس قوم کو کھڑا کرنا چاہتا ہے اسے ذوق عمل عطا کر دیتا ہے، اسے جہد مسلسل عطا کر دیتا ہے، اسے صحیح مسلسل عطا کر دیتا ہے، عمل کا ذوق عطا کر دیتا ہے، اور افراد امت کو یہ ذوق جہد مسلسل عطا کر کے پھر کوئی ایسی قیادت، کوئی ایسا رہنما عطا کر دیتا ہے جو ان کی صلاحیتوں کو دیکھتا، پرکھتا، ان کی قوتوں کو جوڑتا، انہیں یکجا کر کے اس طرح سوئے منزل لے کر چلتا ہے کہ راستے کی دشواریاں ان کے سفر کو کھوٹا نہیں کر سکتی۔ وہ اس شان سے بڑھتے ہیں کہ 2.5 ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اور 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ انہیں لذت آشنائی عطا کر دیتا ہے وہ قائد، وہ لیڈر جس کو اللہ نے اس دور میں بھیجا ہوتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ امامت کیا ہے اور امام کسے کہتے ہیں، تو علامہ اقبال نے پوری نظم لکھی ہے، اس کا عنوان ہی ہے امامت۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے،
اور موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، جو بادشاہوں کے دروازوں پر جھکنا سکھائے، ان کے سامنے ان کے درباروں میں جھولیاں پھیلانا سکھائے، جس کا سارا سفر وہ بادشاہوں کے خزانوں کی خیرات پر چلتا ہو، وہ امام نہیں ہے، وہ فتنہ ہے۔ بقول اقبال فتنہ ملت بیضا، امامت اسی کی برحق ہے، امام وہی حق ہے جو تمہیں باطن و ظاہر اور داخل و خارج کی ساری نفسانی اور شیطانی قوتوں سے ٹکرانا سکھا دے، جو آپ کے عزم کو بلندی عطا کرے، جو آپ کی نگاہ کو وسعت عطا فرمائے، رسائی عطا کرے، جو آپ کو ہر طرح کے حالات میں اپنی تگ و دو سے اپنا جہان خود پیدا کرنے کا خوگر بنا دے، وہ امام۔ اب یہ جو چند باتیں کہی، اور یہ وہ ہوتا ہے جسے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، جس کو رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اسے وسائل کی کثرت یا افرادی قوت سے نہیں نوازتا، اسے علم عطا کرتا ہے، اسے حضوری عطا کرتا ہے، اسے قوت یقین عطا کرتا ہے، اسے اپنے ذات کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اسے بڑی فراخی کے ساتھ اللہ رب العزت نعمت علم عطا کرتا ہے۔ آدم کی فضیلت علم کی بنا پر تھی، مصطفیٰ کی فضیلت علم کی بنا پر ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی شکل میں سب کچھ عطا کیا کثرت سے، مگر پھر فرمایا حبیب دے سب کچھ دیا، کسی شے کی کمی نہیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو مانگنے آئے اسے دے دینا، ایک شے کی پھر بھی مجھ سے طلب کرتے رہنا دعا کی شکل میں۔ مولا کیا فرمایا؟ قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، مولا میرے علم میں اور اضافہ کر دے۔ اول و آخرین کا علم عطا کیا، ما کان و ما یکون کا علم عطا کیا، ظاہر و باطن کا علم عطا کیا، غیب و ظاہر کا علم عطا کیا، غیب و شہادت کا سارے علم عطا کیے، مگر فرمایا حبیب اس میں اور کثرت اور زیادتی اضافہ مانگتے رہنا۔ تو جس کو اللہ اونچا کرتا ہے اس کو علم کی خیرات عطا کرتا ہے، پھر روحانیت، پھر صدق، پھر یقین، پھر حضوری۔ بحمد اللہ تعالی منہاج القرآن افراد امت کے لیے بالخصوص اور عالم انسانیت کے لیے دین مصطفیٰ کا وہ ڈپارٹمنٹل سٹور ہے جس میں کسی شے کی کمی نہیں، جس کو جو سودا چاہیے اسی ایک منہاج القرآن کی چھت کے نیچے میسر آئے گا۔ خاص جدید علم و فن کی بنا پر، سائنسی بنیادوں پر دین کی تعلیمات چاہیے، یہاں سے ملیں گی، اسے کیفیات حضوری کی خیرات چاہیے، یہاں سے ملے گی، آنکھوں کو خشیت الہی کے آنسوؤں کی خیرات چاہیے، یہاں سے ملے گی، طاغوتی اور شیطانی قوتوں اور اس باطل کافرانہ ظالمانہ نظام سے ٹکرانے کی جسارت اور جرت چاہیے، یہاں سے ملے گی۔ کسی شے کمی نہیں، کیونکہ وقت بہت محدود ہے، اس لیے میں وائنڈ اپ کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ آج بحمد اللہ تعالی ہمارے لیے اللہ کے اس فضل اور اس کی رحمت کے اس دور کے تقاضوں کے مطابق مجسم شکل میں نصیب ہونے کا دن ہے، اور وہ رحمت الہی کی بطریق تنزل اور اللہ رب العزت کے امر اور اس کی حکمت کے مطابق اس دور میں اللہ نے اپنی رحمت اور اپنے فضل کو مجسم شکل میں جس پیکر کی صورت میں ہمیں عطا کیا، اس پیکر مجسم فضل الہی اور مجسم رحمت الہی کا نام ڈاکٹر طاہر القادری ہے۔ آپ کو اور امت کو اور ہر ذی شعور اور ذمہ دار فرد کو اللہ رب العزت کی اس نعمت کے عطا ہونے پر کروڑہا مبارکیں ہوں، کروڑہا۔ اب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہی جا سکتی ہیں، آپ سنتے بھی ہیں، میں صرف ایک شعر، یہ غالباً ساغر صدیقی کا ہے، یہ میں نے پہلی مرتبہ 89 میں جب ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں واہ کینٹ اور
حسن عبدال تشریف لائے تو میں نے بڑی تلاش بسیار کے بعد پھر مجھے ایک شعر نظر آیا کہ جس کا اطلاق وہاں ہوتا تھا، اور میں نے اپنی ساری زندگی اس شعر کو ڈاکٹر صاحب قبلہ کے سوا کبھی کسی کے لیے نہیں پڑھا، نہ مجھے کوئی اس کا مصداق نظر آیا۔ وہ شعر کیا تھا؟ ساغر صدیقی مرحوم کا۔ وہ کہتے ہیں کہ جلو میں صد انقلاب رقصاں، جلو میں صد انقلاب رقصاں، لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ، نہ جانے آئے ہیں کس جہاں سے یہ حشر ساما سے لوگ ساکی، یہ کسی اور دنیا کسی اور جہاں کے ہیں۔ اور پھر وہ سرائکی کا ایک قطعہ تھا، جب میں جاب کرتا تھا میرے ایک کلیگ نے سنایا، وہ بھی مجھے اس کا بھی مصداق کوئی اور نظر نہیں آیا۔ میں نے جب بھی یہ ساغر کا تو پڑھا تھا ان کی موجودگی میں ان کے لیے، یہ پھر میں کبھی انہیں سنا نہیں سکا، مگر کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ میں دل دی نگریچ تیرے باجوں کوئی ہور وساواں تا کافر آکھیں، میں دل دی نگریچ تیرے باجوں کوئی ہور وساواں تا کافر آکھی، میں تیری چوکھٹ تو ساری زندگی جے سر اٹھاواں تا کافر آکھیں، جے میری محبت وچ فرق آوے تا تیز خنجر دی لوڑ کوئی نہ، تو اکھ چا بدلی خدا گواہ ہے، میں مر نہ جاواں تا کافر آکھیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کے لیے یہ سنگت، یہ رفاقت دنیا و آخرت میں مبارک کرے، اور ہم سب کو ان کی نسبت اور ان کے ذریعے پھر آقا علیہ السلام تک ساری محترم مکرم برگزیدہ اور مقبول بارگاہ نسبتوں کے ساتھ اللہ جوڑی رکھے، اور یہ رفاقتیں دنیا، قبر، قیامت، جنت ہر جگہ پر اللہ رب العزت سلامت فرمائے۔ آپ سب کو بار دیگر ہزارہ مرتبہ مبارک، اور شکر گزاری کے لیے اس مشن کو سمجھیں، اس کی دعوت کو سنیں اور ان کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ اس سنگت اور رفاقت کا فیض بکثرت عطا فرماتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔